السلام علیکم، میں ہوں فضا اشرف اور آپ اس وقت موجود ہیں اردو فکشن ناول وائس چینل پر۔ تمام نئے قارئین کو خوش آمدید۔ میں لے کر آئی ہوں آج بھی ایک مکمل شارٹ ناول جس کا نام ہے عشق کی حد، تحریر حور راجپوت۔ اگر آپ لوگ یہ ناول پڑھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلے جی بڑھتے ہیں ہم اپنے ناول کی طرف۔ آسمان سے گرتی بجلی کی کڑک نے جب سیاہ رات کے سینے کو چاک کیا تو عرشیا کے پیروں تلے زمین کانپ گئی۔ اس کا ریشمی عروسی جوڑا جو اس کے لیے کسی کفن سے کم نہ تھا، جگہ جگہ سے کانٹوں میں الجھ کر تار تار ہو چکا تھا۔ ننگے پیروں سے رستا ہوا خون بارش کی پانی میں مل کر سڑک پر بہہ رہا تھا، لیکن اسے درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے پیچھے سے آتی ان گاڑیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی جو شکاری کتوں کی طرح اس کی بو سونگھتے ہوئے قریب آ رہے تھے۔ نہیں، میں واپس نہیں جاؤں گی، اس نے کانپتے ہوئے خود سے عہد کیا۔ اس جہنم میں دوبارہ کبھی نہیں۔ وہ سڑک پار کرنے کے لیے اندھا دھند دوڑی۔ سامنے سے آتی دودھیا روشنی نے اس کی آنکھوں کو چڑھا دیا۔ ٹائروں کی سڑک پر رگڑنے کی ایسی چیخ سنائی دی کہ عرشیا کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ وہ لڑکھڑا کر سڑک کے بیچوں بیچ گر گئی۔ گاڑی کا دروازہ ایک دھمک کے ساتھ کھلا۔ ایک لمبا سحر انگیز وجود باہر نکلا۔ بارش کی بوندیں اس کے چوڑے کندھوں پر گر کر بکھر رہی تھی۔ یہ زرام تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے نیازی تھی، جیسے اسے اس طوفانی رات سے کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ وہ قدم بہ قدم عرشیا کی طرف بڑھا۔ عرشیا گرتے گرتے اپنی لرزتی ہوئی نظریں اٹھائی تو سامنے ایک مضبوط اور بے انتہا خوبصورت نوجوان کو کھڑا پایا۔ اس کے چہرے کی ساخت اتنی مکمل تھی کہ عرشیا ایک لمحے کے لیے اپنا خوف بھول گئی۔ زرام نے جب اس کے قریب جھک کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو عرشیا کو لگا جیسے اس کا وجود کسی مقناطیس کی طرح کھینچا جا رہا ہو۔ زرام کی گہری بھاری آواز بارش کی شور میں واضح سنائی دی۔ زندگی سے اتنی بیزاری کہ موت کے سامنے خود آ کر کھڑی ہو گئی ہو۔ عرشیا کے لب ہلے مگر آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس نے دور سے آتی گاڑیوں کی ہیڈ لائن دیکھ کر زرام کی آستین کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ اس کے ناخن زرام کے مہنگے کوٹ میں پیوست ہو گئے۔ مجھے بچا لیں، وہ بامشکل منمنائی، وہ مجھے لے جائیں گے۔ زرام نے دور سے آتی گاڑیوں کو دیکھا اور پھر اس لڑکی کو جس کی آنکھوں میں التجا اور خوبصورتی کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے نہایت آہستگی سے اور مہارت سے اپنا ہاتھ عرشیا کی کمر کے گرد پھیلا کر اسے زمین سے اٹھایا۔ عرشیا کو ایسا لگا جیسے کسی مضبوط حصار نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا ہو۔ اس کے جسم کی تپش زرام کو محسوس ہو رہی تھی اور زرام کی ٹھنڈی پرسکون سانسیں عرشیا کے ماتھے پر پڑ رہی تھی۔ اس نے اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ جیسے ہی وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، دشمنوں کی گاڑیوں نے اس کا گھراؤ کر لیا۔ زرام نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اس کی کلائی کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ بیلٹ باندھ لو، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے اسپاٹ لیجے میں کہا، کیونکہ اب میں رکنے والا نہیں ہوں۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ گاڑی ریورس کی اور پھر ایک فل سپیڈ کے ساتھ گاڑی دشمنوں کی طرف بڑھا دی۔ عرشیا نے ڈیشنگ بورڈ پر اپنا ہاتھ جمایا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ ابھی کسی گاڑی سے ٹکرا جائیں گے، مگر زرام کی آنکھوں میں ایک ایسا یقین تھا جس سے عرشیا کو چیخنے سے روک دیا۔ زرام نے گاڑی ایک ماہر شکاری کی طرح ان کے درمیان سے گزاری۔ شیشوں پر گولیوں کی بارش ہوئی مگر وہ بلٹ پروف تھی۔ زرام نے آئینے میں عرشیا کے چہرے کو دیکھا جو خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ آج کے بعد، زرام کی آواز اب پہلے سے زیادہ گہری تھی، تمہارا ماضی صرف ایک دھندلا خواب ہوگا جس کی طرف میں تمہیں مڑ کر دیکھنے بھی نہیں دوں گا۔ گاڑی کی رفتار اب کم ہو چکی تھی، لیکن عرشیا کے دل کی
دھڑکن اب بھی اسی رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ وہ مسلسل چور نظروں سے برابر میں بیٹھے اس اجنبی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ اس نے میری مدد کیوں کی؟ کیا میں ایک جہنم سے نکل کر دوسری میں تو نہیں آ گئی؟ یہ سوال اسے کھائے جا رہے تھے۔ اپنی عزت اور جان کا خوف اس کے چہرے پر عیاں تھا۔ دوسری طرف زرام بظاہر سڑک پر نظریں جمائے ہوئے تھا، مگر اس کی ہستے اراک پوری طرح ارشیا کی طرف متوجہ تھی۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے ارشیا کا دوپٹہ کہیں رستے میں گر چکا تھا۔ اس کے سیاہ گھنے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور گلے کی سراہی دار گردن پر بارش کی بوندیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ زرام نے جب بھی آئینے سے اسے دیکھا اس کی نظریں خود بخود اس کے معصوم اور دلکش سراپے پر ٹھہر جاتی۔ اسے وہ پہلی نظر میں ہی بہت خوبصورت لگی تھی، ایک ایسی خوبصورتی جس میں وحشت بھی تھی اور نزاکت بھی۔ گاڑی اب شہر کے شور سے دور ایک وسیع اور خوبصورت فارم ہاؤس کے بڑے آہنی گیٹ کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ چاروں طرف اونچے درخت اور خاموشی تھی جو ارشیا کے خوف میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ زرام نے گاڑی ایک شاندار پورچ میں روک دی اور انجن بند کر دیا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ ارشیا کو اپنی سسکیاں روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ زرام نے اس کی طرف دیکھے بغیر نہایت دھیمی اور رعبدار آواز میں کہا، گھبراؤ مت، زرام کے قلعے میں اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، اور تم تو میری پناہ میں ہو۔ ارشیا نے تھوک نگلتے ہوئے ہمت جمع کی اور لرزتی آواز میں پوچھا، آپ نے میری مدد کیوں کی؟ آپ مجھے جانتے تک نہیں، پھر اتنی بڑی دشمنی کیوں مول لی؟ زرام اب اس کی طرف مڑا۔ اس کی نظریں ارشیا کے چہرے سے ہوتی اس کے بکھرے بالوں پر رکی۔ اس نے جھک کر پچھلی سیٹ سے اپنا کوٹ اٹھایا اور نہایت شائستگی سے ارشیا کے کندھوں پر ڈال دیا تاکہ اس کا پردہ رہ سکے۔ اس کے ہاتھوں کا لمس ارشیا کے جسم میں بجلی بن کر دوڑا۔ زرام گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، کچھ سوالوں کے جواب وقت دیتا ہے ارشیا۔ فی الحال تمہارے لیے یہ جاننا کافی ہے کہ جس بوڑھے کے پاس تم جا رہی تھی وہ میرے دشمنوں کا کرندہ تھا۔ اسے ہرا کر مجھے سکون ملا اور تمہیں بچا کر شاید سکون سے کچھ زیادہ۔ ارشیا نے اس کے کوٹ کو اپنی گرد لپیٹا۔ اس میں سے زرام کی مخصوص تیکھی پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی جس نے اسے عجیب سا تحفظ محسوس کرایا۔ زرام گاڑی سے اترا اور دوسری طرف جا کر دروازہ کھولا۔ آؤ، تمہارا نیا ٹھکانہ تمہارا منتظر ہے۔ وہ جیسے ہی قدم باہر نکالنے لگی اس کی زخمی پیروں نے جواب دے دیا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ زرام نے اسے بازوؤں سے تھام لیا۔ وہ دونوں اتنے قریب تھے کہ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں کی گرمی محسوس کر سکتے تھے۔ زرام کی آنکھوں میں ایک ایسی تپش تھی کہ ارشیا نے فوراً نظریں جھکا لی۔ زرام نے اسے اپنی باہوں میں بھرا تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی پھول کو اٹھا رہا ہو۔ پورے فارم ہاؤس میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ ملازم جو زرام کی ایک سخت نظر سے تھر تھر کانپ جاتے تھے آج اپنی نظریں جھکائے ساکت کھڑے تھے۔ ان کے لیے یہ منظر کسی معجزے سے کم نہ تھا کہ وہ شخص جو نفاست کا اتنا قائل تھا کہ اپنا پانی کا گلاس خود اٹھانا گوارا نہ کرتا تھا، آج بارش میں بھیگی ہوئی ایک لڑکی کو اپنے سینے سے لگائے اس کی پرواہ کیے بغیر سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ زرام کے قدموں کی چھاپ سیڑھیوں پر گونج رہی تھی اور ارشیا کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے شرم کے مارے اپنا چہرہ زرام کے چوڑے سینے میں چھپا لیا تھا جہاں سے اس کی مردانہ پرفیوم خوشبو اور بارش کی ملی جلی خوشبو اسے مدہوش کر رہی تھی۔ زرام نے اسے سیدھا اپنے ہی بیڈ روم میں لا کر بیڈ کے نرم و ملائم گدے پر بٹھایا۔ ارشیا حیران تھی کہ اتنے بڑے فارم ہاؤس میں اس نے اپنے کمرے کا انتخاب کیوں کیا، مگر زرام کی آنکھوں کے سحر نے اسے سوال کرنے کی مہلت نہ دی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے لیے بہتر کھانے اور کپڑوں کا انتظام کیا گیا۔ بھوک اور تھکن سے نڈھال ارشیا جب فریش ہو کر باہر نکلی تو زرام بھی دوسرے کمرے سے لباس تبدیل کر کے آ چکا تھا۔ اس نے ارشیا کے لیے ایک سفید ٹراؤزر اور شارٹ قمیض کا انتخاب کیا جس کی آدھی آستینیں اس کے گورے اور نازک بازو کو نمایاں کر رہی تھی۔ ارشیا نے اپنے گیلے بالوں پر تولیہ لپیٹ رکھا تھا جس سے پانی کی ننھی بوندیں
اب بھی اس کے ماتھے اور گردن پر ڈھلک رہی تھی۔ اس کے سراپے سے جھلکتی بے ساختہ دلکشی نے زرام کے قدم روک دیے۔ وہ دروازے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا، جیسے کوئی مسحور اپنے شاہکار کو دیکھ رہا ہو۔ زرام کے قدم بے اختیار اس کی طرف اٹھے۔ وہ چلتا ہوا عرشیا کے اتنے قریب آ گیا کہ عرشیا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زرام نے نہایت نرمی سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنے انگوٹھے کو عرشیا کے گلابی اور تپتے ہوئے گال پر رکھا۔ اس کا لمس اتنا ریشمی اور گہرا تھا کہ عرشیا کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ زرام نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنی آواز کو مزید دھیما اور سحر انگیز کیا۔ تم بہت خوبصورت ہو عرشیا، اتنی کہ اس وقت مجھے اپنی نفاست پسندی سے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں تمہیں چھونے سے ہی نہ کترانے لگوں، کہیں تم ٹوٹ جاؤ۔ عرشیا نے ایک کپکپاتی ہوئی نظر اٹھائی۔ زرام کے چہرے پر اس وقت وہ شکاری والی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی چاہت تھی جو لفظوں سے زیادہ خاموشی میں بیان ہو رہی تھی۔ وہ اس کے انگوٹھے کے لمس کو اپنے گال پر محسوس کر رہی تھی، اور اسے لگ رہا تھا کہ یہ مرد اسے صرف پناہ نہیں دے رہا بلکہ وہ اسے اپنی روح میں قید کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ زرام کے لہجے میں تپش اور ان کہیں چاہت نے عرشیا کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹنے لگی، لیکن زرام نے اپنی گرفت ڈھیلی کرنے کے بجائے اسے مزید قریب کر لیا۔ اس کے بازو کا حصار اب پہلے سے زیادہ مضبوط اور حکمرانہ تھا۔ عرشیا نے شرم اور عجلت میں اپنے سر سے تولیہ ہٹانے کی کوشش کی تو اس کے گلے اور سیاہ بال بکھر کر زرام کے چوڑے سینے میں پھیل گئے۔ بالوں سے ٹپکتی پانی کی ٹھنڈی بوندیں جب زرام کی گرم جلد کو چھوئی تو اس کے ضبط کا بند ٹوٹنے لگا۔ زرام نے ایک گہرا اور بوجھل سانس لیا۔ اس کی نظریں عرشیا کے بھیگے ہوئے سراپے پر اور ان پریشان آنکھوں میں جمی تھی جو کسی ہرنی کی طرح خوفزدہ تھی۔ وہ جھکا اور اپنا گال کو عرشیا کے محملی اور تپتے ہوئے گال سے رگڑنے لگا۔ اس کا لمس اتنا ریشمی تھا کہ عرشیا کے پورے وجود میں ایک جھرجھری دوڑی۔ زرام انتہائی دھیمی اور بھاری آواز میں، جیسے ہوش سے ہم کلامی ہو، خدا کی قسم، تمہاری اس حسن نے مجھے پہلی نظر میں ہی اپنا دیوانہ بنا دیا۔ عرشیا، مجھے مزید مت بہکاؤ، ورنہ ڈر ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی گستاخی نہ ہو جائے جس کا میں نے خود سے وعدہ نہیں کیا۔ عرشیا کی سانسیں اس کے اتنے قریب ہونے سے بے ترتیب ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ زرام کے سینے پر رکھے تاکہ اسے خود سے دور کر سکے، مگر اس کے لمس کی گرمی نے عرشیا کے ارادوں کو برف کی طرح پگھلا دیا۔ زرام کے چہرے کی سختی اب ایک بے پناہ کشش میں بدل چکی تھی۔ زرام نے اپنا چہرہ ذرا سا پیچھے کیا اور عرشیا کی آنکھوں میں براہ راست جھانکا۔ تمہیں پتہ ہے، تم اس وقت کسی جل پری جیسی لگ رہی ہو جو کسی طوفان سے بچ کر میرے ساحل پر آ گئی ہو، اور میں ساحل کا وہ تنہا مسافر ہوں جو اب تمہیں کسی دوسرے کے لیے نہیں چھوڑے گا۔ عرشیا کے لبوں سے ایک سسکی نکلی، زرام چھوڑے مجھے، مگر زرام نے جواب دینے کے بجائے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ دونوں کے دل کی دھڑکنیں اب ایک ہی آہنگ پر بج رہی تھی۔ باہر بارش کا شور اب مدھم پڑ چکا تھا، لیکن کمرے کے اندر جذبات کا ایک ایسا طوفان تھا جس نے دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ زرام کی گرفت میں شدت آ گئی، جیسے وہ عرشیا کے وجود کو خود میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ عرشیا نے ہامتے ہوئے اپنا سر پیچھے کیا اور لرزتی آواز میں کہا، زرام، میں ویسی لڑکی نہیں ہوں جیسی آپ سمجھ رہے ہیں۔ زرام کے لبوں پر ایک دلکش مگر گہری مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنا چہرہ عرشیا کی گردن کے قریب جھکایا، جہاں سے اس کے گیلے بالوں کی خوشبو اور بارش کی ٹھنڈک ابھی باقی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم ویسی لڑکی نہیں ہو عرشیا، اگر تم ویسی ہوتی تو شاید زرام کی نظریں تم پر کبھی نہ ٹھہرتی، میرا انتخاب کبھی عام نہیں ہوتا۔ وہ دھیرے سے اپنا سر اس کی گردن کے نازک موڑ میں چھپانے لگا۔
اس کی گرم سانسوں نے ارشیا کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ زرام کی آواز اب پہلے سے زیادہ بوجھل اور رومانوی تھی۔ تمہارا یہ حسن، یہ معصومیت مجھے سنبھلنے نہیں دے رہی۔ مجھ سے گستاخی ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں ارشیا، اور میں تمہیں کسی گناہ کی نظر نہیں کرنا چاہتا۔ ارشیا نے گھبرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ زرام نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حکمانہ لہجے میں کہا، مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہیں وہ تحفظ دوں گا جس کا تم نے خواب دیکھا ہے، اور وہ محبت جو تمہاری روح کو سیراب کر دے گی۔ نکاح؟ اتنی جلدی؟ ایسے ہی اچانک کیسے؟ ارشیا کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ زرام نے اس کی گال پر اپنا انگوٹھا رکھا اور گال پر اپنا ہاتھ رکھا اور انگوٹھے سے لبوں کے کنارے کو چھوا، بالکل ویسے ہی جیسے میرا دل اچانک تم پر بے ایمان ہو گیا۔ میں وقت ضائع کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تمہاری اجازت کے بغیر میں نے مولوی کو بلا لیا ہے، وہ نیچے پہنچ چکے ہیں۔ ارشیا ساکت رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند گھنٹے پہلے جو لڑکی اپنی جان بچانے کے لیے سڑک پر دوڑ رہی تھی، اب وہ اس شہر کے سب سے طاقتور اور خوبرو مرد کی شریک حیات بنے جا رہی تھی۔ میں کچھ دیر میں واپس آتا ہوں۔ زرام نے اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑا۔ تمہارے لیے عروسی جوڑے کا انتظام کر دیا گیا ہے، تیار ہو جاؤ، کیونکہ آج سے تم صرف میری ہو اور ہمیشہ کے لیے میری رہو گی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور تھوڑی ہی دیر میں ملازمین ایک بھاری سرخ رنگ کا ریشمی عروس جوڑا لے کر اندر داخل ہوئے، جس پر سونے کا کام سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ ارشیا آئینے میں اپنے نکھرے ہوئے سراپے کو دیکھ رہی تھی اور اس کا دل اس انجانے خوف اور نئی چاہت کے بیچ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں ارشیا نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے سامنے بستر پر پڑا وہ سرخ جوڑا جیسے اسے نئی زندگی کی دعوت دے رہا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ چند گھنٹے پہلے وہ کس اذیت میں تھی، جہاں اس کی اپنی سوتیلی ماں نے اسے چند پیسوں کے عوض ایک بوڑھے اور بدصورت شخص کے ہاتھ بیچ دیا۔ وہاں ذلت تھی، اندھیرا تھا اور جیتے جی مر جانے کا خوف تھا، اور یہاں وہ زرام تھا جس کی ایک نظر میں محبت بھی تھی اور بے پناہ چاہت بھی۔ وہ کسی خوابوں کے شہزادے سے کم نہ تھا۔ اس کا یہ عالی شان کمرہ، بیش قیمتی فرنیچر، پیروں تلے محملی قالین اور اے سی کی ٹھنڈک، یہ سب کسی محل سے کم نہ تھا۔ ارشیا نے خود سے سوال کیا، کیا یہ سب واقعی حقیقت ہے؟ اس نے فیصلہ کر لیا جس عذاب سے وہ نکل کر آئی تھی، اس کے مقابلے میں زرام کی پناہ کسی جنت سے کم نہ تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ بھاری عروسی جوڑا پہنا۔ جب وہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اپنی ہی تاب نہ لا سکی۔ سرخ رنگ اس کے گورے رنگ پر قہر ڈھا رہا تھا، اور آنکھوں میں موجود ہلکی سی نمی نے اس کے حسن کو مزید پرسرار بنا دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد نکاح کا وقت آ گیا۔ مولوی صاحب کی آواز کمرے میں گونجی اور ارشیا نے لرزتے لبوں سے قبول ہے کہہ دیا۔ قسمت نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ وہ لڑکی جو بارش میں سڑکوں پر ٹھوکریں کھا رہی تھی، اب اسی شہر کے سب سے طاقتور مرد زرام کی قانونی بیوی بن چکی تھی۔ نکاح کے بعد جیسے ہی مولوی صاحب اور گواہ رخصت ہوئے، کمرے کا بھاری دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ زرام اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا تھی۔ اس نے سفید شلوار قمیض پر کالی واسکٹ پہن رکھی تھی، اور وہ بلا کا وجیہہ لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ارشیا کے قریب آیا، جو اب بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنی نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ زرام نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا۔ زرام گہری اور فاتحانہ آواز میں، مبارک ہو زوجہ زرام، آج سے تم اس گھر کی اور میری زندگی کی واحد ملکہ ہو۔ اب کوئی خوف، کوئی ماضی تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ اس نے ڈبیا کھولی اور ایک ہیرے کی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہناتے ہوئے جھک کر اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ ارشیا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب اس کا مستقبل زرام کے حصار میں محفوظ ہے۔
زرام نے جب اسے زوجائے زرام پکارا تو عشا کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے دھیرے سے نظریں اٹھائی اور لرزتی آواز میں کہا، آپ کو بھی مبارک ہو۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں پوچھا، آپ نے میرے بارے میں کچھ پوچھا ہی نہیں، میرا ماضی، میرا سچ؟ زرام نے اس کے ہاتھ کے پوروں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا۔ کیونکہ مجھے ضرورت ہی نہیں عرشیا، میرے پاس پیسہ ہے، بے پناہ طاقت، لیکن زندگی میں محبت کی کمی تھی۔ اور تمہاری پاس حسن ہے، معصومیت ہے، مگر اس کی قدر کرنے والا کوئی نہیں۔ جس طرح تم بارش میں بھیگ رہی تھی اور جو کچھ تم نے روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی، میں تمہارے حالات سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ مجھے تمہارے ماضی سے غرض نہیں، مجھے تمہارے حال کو سنوارنا ہے۔ زرام نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اگر تمہیں میرے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو تم پوچھ سکتی ہو۔ عشا نے نفی میں سر ہلا دیا، اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ نہیں، مجھے بھی کچھ نہیں پوچھنا، میرے لیے تو آپ اللہ کا بھیجا ہوا ایک تحفہ ہیں۔ مجھے صرف تحفظ چاہیے تھا اور وہ مجھے آپ کی صورت مل گیا۔ زرام کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی، وہ ذرا سا بہکتے ہوئے اس کے قریب ہوا، اتنا قریب کہ عشا کو اس کے وجود کی تپش محسوس ہونے لگی۔ صرف تحفظ نہیں عشا، اب تمہیں محبت بھی ملے گی، اور اس قدر ملے گی کہ تم سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ عشا شرما کر تھوڑا پیچھے کو ہوئی، مگر زرام نے اسے موقع نہ دیا۔ اس نے عشا کے کمر کے گرد بازو پھیلا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ایسا کیا جادو کر دیا ہے تم نے؟ زرام نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ صرف چند گھنٹوں میں مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا ہے، لگتا ہے تم مجھے مکمل پاگل کر کے ہی دم لوگی۔ وہ جوں قریب ہو رہا تھا، عشا کا دل کسی چھوٹے پرندے کی طرح پھڑک رہا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی، اے سی کی ٹھنڈک اور زرام کے چہرے اور زرام کے عشق کی تپش، سب مل کر ایک ایسا سحر بن رہے تھے جس میں عشا خود کو مٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اسی لمحے زرام اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی پیشانی پر ایک طویل اور پرخلوص بوسہ ضبط کیا۔ آج سے تم میری ہو، صرف میری۔ کمرے کی مدھم زرد روشنی اور عشا کے سرخ جوڑے کے سنہری کام کو مزید چمکا رہی تھی۔ زرام اس کے اتنے قریب تھا کہ عشا کو اپنی سانسوں کی تپش اس کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ زرام نے نہایت آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور عشا کے گلے میں موجود اس باریک سی زنجیر کو چھوا جو اس کی نبض کے ساتھ تیزی سے دھڑک رہی تھی۔ زرام کی انگلیاں جب اس کی مخملی گردن سے مس ہوئی تو عشا کے پورے وجود میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑی۔ زرام نے اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب جھکایا، اس کی بھاری سانسیں عشا کی گردن پر کسی تپتے ہوئے شہر کی ہوا کی طرح لگ رہی تھی۔ تمہاری یہ خاموشی مجھے کسی گناہ کی طرف اکسا رہی ہے عشا، زرام نے بوجھل اور مخمور آواز میں سرگوشی کی۔ میرا ضبط اس وقت ریت کی دیوار ثابت ہو رہا ہے۔ تمہاری اس لمس کی تپش میرے اندر کے جانور کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ اس نے اپنا چہرہ عشا کے کندھے کے اس حصے پر ٹکا دیا جس سے اس کی قمیض کی آستینیں ختم ہو رہی تھی۔ اس کا لمس اتنا گہرا اور حکمانہ تھا کہ عشا نے بے اختیار اپنی آنکھیں مینچ لیں اور اس کے مضبوط بازوؤں کو سہارے کے لیے تھام لیا۔ زرام نے اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت مزید سخت کی اور اسے اپنی جانب ایسے کھینچا کہ ان کے درمیان ہوا کا گزارا بھی مشکل ہو گیا۔ تمہارا یہ سراپا، یہ مہکتی ہوئی سانسیں، میں آج خود کو تم میں فنا کر دینا چاہتا ہوں۔ زرام نے اس کی گال پر اپنے لبوں کا نشان چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی جو عشا کو پگھلا رہی تھی۔ زرام نے اسے دھیرے سے بیڈ کی نرمی پر گرایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی قربت اور چاہت عشا کے دل کی دھڑکنوں کو بے قابو کر رہی تھی۔ کمرے کی اے سی والی ٹھنڈک میں بھی ان دونوں کے جسموں سے اٹھنے والی تپش ایک الگ ہی ماحول پیدا کر رہی تھی۔ زرام نے اس کے ہونٹوں کے قریب
رک کر ایک لمبا سانس لیا، جیسے وہ اس کی خوشبو کو اپنی روح میں اتار رہا ہو۔ آج کی رات، زرام نے اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو اپنے لبوں سے ہٹاتے ہوئے کہا، صرف ہماری ہے، اور اس رات کی ہر حد کو پار کرنا میرا حق ہے۔ باہر بادلوں کی گرج اور بارش کا شور اب ان کے جذبات کے طوفان کے سامنے ہلکا لگ رہا تھا۔ زرام نے لائٹ آف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کمرہ ایک ایسے سحر انگیز اندھیرے میں ڈوب گیا جہاں صرف دو دلوں کی دھڑکنیں اور مدھم سسکیاں باقی رہ گئیں۔ کمرے میں چھائی پرسرات خاموشی اور زرام کے وجود کی تپش نے ارشیا کے حواس سن کر دیے تھے۔ زرام نے نہایت آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے گرد پھیلا دیا اور اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ اس قربت میں لفظوں کی گنجائش ختم ہو چکی تھی، صرف دو سانسوں کا تال تھا جو ایک دوسرے میں جذب ہو رہا تھا۔ زرام کی آواز اب کسی سرگوشی سے بھی مدھم مگر بے حد گہری تھی۔ ارشیا، تمہارا یہ لمس میرے خون میں تلاطم برپا کر رہا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی کا ہونا اس قدر حسین اور مکمل بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی گرفت ارشیا کے نازک وجود کے گرد مزید مضبوط کی، جیسے وہ اسے اپنی روح کا حصہ بنا لینا چاہتا ہو۔ ارشیا نے مدہوشی کے عالم میں اپنی نازک انگلیاں زرام کی پشت پر باندھ دی۔ اس کے لمس کی تپش نے اس کے پورے جسم میں ایک سحر انگیز لہر کی طرح دوڑا دی تھی۔ زرام نے اس کے گلے کے اس نازک مقام پر اپنی گرفت مضبوط کی جہاں زندگی کی نبض تیزی سے دھڑک رہی تھی، اور اپنا چہرہ اس کے بالوں کے ریشمی جال میں پھنسا لیا۔ اس کی سانسیں ارشیا کے کندھے کی جلد کو جلا رہی تھی، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زرام کا ضبط کسی ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ رہا تھا۔ وہ جتنا خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، ارشیا کے وجود سے اٹھنے والی مہک اسے اتنا ہی بے قابو کر رہی تھی۔ آج کی یہ رات، یہ خاموشی اور تمہارا یہ سراپا۔ زرام نے اس کے لبوں کے بالکل قریب رک کر ایک بوجھل سانس لیا۔ میں اس لمحے کو خوبصورت بنا دینا چاہتا ہوں۔ تمہاری ہر سانس پر اب صرف میرا اختیار ہے۔ زرام نے دھیرے سے اسے بستر کی نرمی پر گرایا۔ اس کا جھکاؤ اور اس کی نظروں میں موجود فاتحانہ چمک ارشیا کو یہ احساس دلا رہی تھی کہ اب وہ ایک ایسے حصار میں ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں، اور نہ ہی وہ کبھی واپسی چاہتی تھی۔ ارشیا کی کمرے کی مدھم روشنی بھی اب شرما کر مدھم پڑ گئی تھی، جیسے وہ ان دونوں کے درمیان حائل ہونے سے کتراتی ہو۔ باہر بارش کا شور اب صرف ایک پست منظر کی موسیقی بن چکا تھا، جبکہ اندر جذبات کی وہ آگ دہک رہی تھی جو صرف روحوں کے ملاپ سے ہی ٹھنڈی ہو سکتی تھی۔ زرام نے تمام فاصلے مٹاتے ہوئے اسے خود میں سمو لیا، اور وہ رات ان کے ابدی بندھن کی گواہی بن گئی۔ سنہری دھوپ کی کرن نے جب بھاری ریشمی پردوں کی اوٹ سے جھانک کر کمرے میں قدم رکھا تو پورے ماحول میں ایک سحر انگیز سکون پھیلا ہوا تھا۔ رات کا طوفان تھم چکا تھا، لیکن کمرے کے اندر بکھری ہوئی چیزیں اور بستر کی شکنیں اس خوبصورت طوفان کی گواہ تھی جو ان دونوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل چکا تھا۔ زرام کی آنکھ کھلی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کا مضبوط بازو ابھی تک ارشیا کے سر کے نیچے ایک تکیے کی طرح ساکت ہے۔ ارشیا اس کے سینے سے لگی گہری اور پرسکون نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر رات کے لمس کی سرخی ابھی تک باقی تھی۔ زرام نے نہایت محبت اور ستائش بھری نظروں سے اسے دیکھا، اور سخت گیر انسان جو کسی کے سامنے جھکنا نہیں جانتا تھا، آج اس معصوم سی لڑکی کے سامنے مکمل طور پر ہار چکا تھا۔ زرام نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ارشیا کے ماتھے پر بکھری لٹوں کو پیچھے کیا۔ مبادلہ اس کی نیند میں خلل پڑے۔ اس کا لمس پچھلی رات کی وحشت کے برعکس اب بے حد نرم اور محافظانہ تھا۔ زرام دھیمی
سرگوشی میں تمہاری معصومیت نے میری دنیا ہی بدل دی۔ عشا، اب تم سے دور ہونا میرے بس میں نہیں۔ عشا نے نیند میں ہلکی سی جنبش کی اور اپنی لمبی پلکیں اٹھائی۔ جیسے ہی اس کی نظریں زرام کی گہری آنکھوں سے ٹکرائی، رات کے تمام رومانوی مناظر اس کے ذہن میں بجلی کی طرح گونجے۔ اس نے شرما کر فوراً اپنا چہرہ زرام کے سینے میں چھپا لیا۔ زرام نے ہلکا سا قہقہ لگایا جس کی گونج عشا کے دل کی دھڑکن تیز کر گئی۔ اب شرمانے کا وقت گیا بیگم زرام، اب تو تمہیں اس غربت کی عادت ڈالنی ہوگی۔ وہ اسے مزید تنگ کرنے کے لیے اس کے قریب جھکا ہی تھا کہ اچانک کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ زرام کے ماتھے پر فوراً شکنیں ابھر آئے۔ رومانوی نرمی کی جگہ ایک دم وہی پرانی شکاری والی سختی آ گئی۔ دروازے پر ہلکی مگر پر اعتماد دستک ہوئی۔ صاحب، معاف کیجیے گا پر آپ کو بتانا ضروری تھا کہ کچھ لوگ زبردستی فارم ہاؤس کے اندر گھس آئے ہیں۔ عشا کے چہرے سے رنگت اڑ گئی۔ وہ خوفزدہ ہو کر اٹھ بیٹھی۔ زرام نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، تم یہی رہو گی، باہر قدم نہیں نکالو گی۔ یاد رکھنا، اب تم صرف میری بیوی نہیں، میری زندگی ہو، اور میں اپنی زندگی کی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ زرام نے تیزی سے اپنا لباس درست کیا اور دروازے سے اپنا وہ ہتھیار نکالا جسے دیکھ کر عشا کی روح کانپ گئی۔ وہ مڑا، عشا کے ماتھے کو چھوا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جہاں موت اور زندگی کا ایک نیا ایکشن کا منظر تھا۔ زرام کے قدموں کی چھاپ راہداری میں کسی بے شیر کی آمد کا اعلان کر رہی تھی۔ فارم ہاؤس کے بیرونی گیٹ پر وہی بوڑھا شخص اور اس کے مسلح گنڈے کھڑے چیخ رہے تھے، ہمیں وہ لڑکی چاہیے، وہ ہماری امانت ہے۔ زرام نے ایک ٹھنڈی اور قاتلانہ مسکراہٹ کے ساتھ صدر دروازہ کھولا اور اکیلا ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ سامنے کھڑے 10 مسلح افراد کے ہاتھ لرزنے لگے۔ امانت! زرام کی آواز گونجی۔ عشا اب میری بیوی ہے، اور زرام کی ملکیت پر نظر رکھنے والے کی آنکھ نکالنا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ کچھ سمجھتے، زرام نے بجلی کی تیزی سے پہلے گنڈے کے جبڑے پر ایک زوردار مکہ رسید کیا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر ایکشن کا وہ طوفان شروع ہوا کہ زرام کے ہاتھ اور پیر کسی مشین کی طرح چل رہے تھے۔ اس نے اکیلے ہی ان سب کی ایسی ٹھکائی کی کہ فارم ہاؤس کا صحن ان کی چیخوں سے بھر گیا۔ زرام جب واپس کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ماتھے پر ہلکا سا پسینہ تھا اور آنکھوں میں وہی پرانی شدت۔ عشا دروازے کے پاس خوفزدہ کھڑی تھی۔ زرام نے اسے دیکھتے ہی اپنے بازو وا کر دیے۔ عشا دوڑتی ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ سب ختم ہو گیا عشا، اب صرف تم ہو، میں ہوں اور ہماری یہ ادھوری رومانوی صبح۔ زرام نے اسے کمر سے تھام کر فضا میں گول گھمایا اور عشا کی کھلکھلاہٹ پورے کمرے میں بکھر گئی۔ وہ شخص جو پوری دنیا کے لیے ایک خوفناک شکاری تھا، اپنی بیوی کی باہوں میں موم کی طرح پگھل رہا تھا۔ 1 سال بعد زرام کمرے میں داخل ہوا تو عشا کو چھوٹے سے ٹاول سے بال خشک کرتے دیکھا۔ اس کا نکھرا وجود اسے بہکا گیا تھا۔ وہ بے خودی کے عالم میں اس کی طرف بڑھا اور اس کی کمر سے تھام کر اپنی طرف کیا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ عشا اس اچانک افتاد سے گڑبڑا اٹھی۔ اس سے پہلے زرام زیادہ بہکتا اچانک رک گیا۔ کمرے کے دوسرے کونے میں رکھے لکڑی کے خوبصورت جھولے سے ایک ننھی سی سسکی سنائی دی۔ زرام کے تمام ارمان ایک دم غائب ہو گئے اور وہاں ایک ایسی نرمی آ گئی جو صرف ایک باپ کے چہرے پر جچتی ہے۔
ارشیا نے مسکراتے ہوئے زرام کی گرفت سے خود کو آزاد کیا اور جھولے کی طرف بڑھی، مگر زرام نے اسے ہاتھ سے روک دیا۔ ٹھہرو، آج اسے میں سنبھالوں گا۔ زرام بڑے وقار کے ساتھ جھولے کے پاس پہنچا۔ وہاں ان کا 1 سال کا بیٹا ازلان اپنی نیند سے بیدار ہو کر ننھے ننھے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے باپ کا سایہ اپنے اوپر دیکھا، اس کی رونی صورت ایک دم کھلکھلاہٹ میں بدل گئی۔ زرام نے نہایت نزاکت سے اپنے ان مضبوط ہاتھوں سے، جن سے وہ بندوق چلاتا تھا، ازلان کو اٹھا کر اپنے چوڑے سینے سے لگایا۔ ازلان نے اپنے ننھے ہاتھوں سے زرام کی قمیض کا کالر مٹھی میں دبوچ لیا اور اپنا گیلا گال اپنے باپ کے سخت چہرے پر رگڑنے لگا۔ زرام نے آنکھیں موند لیں، جیسے وہ اس معصوم لمس کو اپنی روح میں اتار رہا ہو۔ ارشیا پیچھے کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ شخص جس سے دنیا کانپتی تھی، آج اپنے بیٹے کی ایک مسکراہٹ پر اپنا سب کچھ واڑنے کو تیار کھڑا تھا۔ زرام نے مڑ کر ارشیا کو دیکھا اور ازلان کو تھوڑا اونچا کیا۔ دیکھو ارشیا، یہ بالکل تمہاری طرح اپنی بات منوانا جانتا ہے۔ اب اسے اس کی آنکھوں میں وہی چمک ہے جو اس رات تمہاری آنکھوں میں تھی، جب تم مجھ سے ٹکرائی تھی۔ ازلان نے زرام کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا تو زرام کے منہ سے ایک بے ساختہ قہقہ نکلا۔ اس نے جھک کر ارشیا کے ماتھے کو چوما اور پھر ازلان کو ان دونوں کے بیچ میں لے آیا۔ ایک مکمل خاندان کا یہ چھوٹا سا مگر خوبصورت عکس اس بات کی گواہی تھا کہ عشق جب اپنی حد پار کرتا ہے تو وہ ایک نئی زندگی کو جنم دیتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد فارم ہاؤس کی فضا میں ایک عجیب سی بے قراری رچی ہوئی تھی۔ زرام پچھلے کئی دنوں سے آفس کے کاموں اور شہر کے دشمنوں کو کچلنے میں اتنا مصروف رہا تھا کہ اسے ارشیا کے ساتھ 2 پل سکون سے بیٹھنے کا موقع بھی نہ ملا تھا۔ آج وہ واپس لوٹا تو اس کی آنکھوں میں تھکن نہیں بلکہ ایک حکمرانہ تڑپ تھی۔ ارشیا کچن سے فارغ ہو کر دھیمی چال چلتی ہوئی حال سے گزر رہی تھی کہ اچانک پشت سے دو مضبوط بازو نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ زرام کے گرم سانس اس کی گردن کی پشت پر محسوس ہوئے تو ارشیا کا پورا وجود لرز اٹھا۔ زرام، کیا کر رہے ہیں؟ ملازم دیکھ لیں گے۔ اس نے ہامتے ہوئے چھڑوانے کی کوشش کی، مگر زرام کی گرفت کسی فولادی زنجیر جیسی تھی۔ دیکھنے دو ارشیا، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس گھر کی ملکہ پر صرف میرا حق ہے۔ زرام کی آواز بوجھل اور مخمور تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ارشیا کو اپنی طرف موڑا اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ ان کے درمیان اب ہوا کا گزارا بھی ناممکن تھا۔ ارشیا نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ آپ بہت بدل گئے ہیں، اتنے دنوں بعد آئے ہیں اور آتے ہی۔ زرام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ریشمی بالوں میں پیوست کر دیا اور چہرہ اس کے کان کے قریب لے گیا۔ ہاں، بدل گیا ہوں، کیونکہ تمہاری دوری نے مجھے وحشی بنا دیا ہے۔ اب مزید کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اس سے پہلے کہ ارشیا کچھ اور کہتی، زرام نے اسے ایک ہی جنبش میں اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ارشیا نے گھبرا کر اپنے ہاتھ اس کی گردن کے گرد ڈال دیے۔ زرام اسے زبردستی مگر ایک فاتحانہ غرور کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگا، اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ اس کے قدموں میں وہی پرانی طاقت تھی جو ارشیا کو یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ آج کسی صورت اسے خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زرام نے اسے نیچے اتارنے کے بجائے بیڈ کے نرمی پر گرایا اور خود اس کے وجود پر ایک سائے کی طرح چھا گیا۔ کمرے کی مدھم روشنی زرام کے چہرے کی سختی اور ایک سحر انگیز کشش دے رہی تھی۔ بہت دن تم نے ازلان اور گھر کے ذمہ داریوں کے پیچھے خود کو مجھ سے چھپائے رکھا۔ زرام نے اس کی گال پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے سرگوشی کی۔ لیکن آج کی رات صرف میری ہے اور تمہارے اس حسن کا خراج آج میں وصول کر کے رہوں گا۔
اشیا کی سانسیں اس کے قریب قربت سے بے ترتیب ہو رہی تھی۔ زرام نے اس کے ہاتھوں کی پوروں کو اپنے لبوں سے چھوا اور پھر اس کے پورے سراپے کو اپنی نظروں سے ناپنے لگا۔ اس کے لمس کی حد اشیا کے اندر کی تمام مزاحمت کو برف کی طرح پگھلا رہی تھی۔ زرام نے جھک کر اس کی پیشانی اپنی پیشانی سے ٹکا دی، جہاں دونوں کے دل کی دھڑکنیں ایک ہی ہنگ پر بجنے لگی۔ باہر موسلادھ بارش ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی، بالکل اسی رات کی طرح جب وہ پہلی بار ملے تھے، مگر آج اس کمرے کے اندر جذبات کا وہ طوفان تھا جس کے سامنے باہر کی ہر آواز دب گئی تھی۔ زرام نے لائٹ آف کی اور اندھیرے کے اس پردے میں صرف ان کی سانسوں کی تپش اور والہانہ چاہت باقی رہ گئی۔ رات کی اس مخمور خاموشی میں جب زرام کا قربت اشیا کے تمام حواسوں پر چھایا ہوا تھا، اس نے دھیرے سے اپنا چہرہ اشیا کے کان کے پاس جھکایا اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے سرگوشی کی۔ تمہیں یاد ہے اشیا، کل صبح کیا ہے؟ اشیا نے مدہوشی کے عالم میں نفی میں سر ہلایا۔ زرام کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ کل ہماری شادی کی پہلی سالگرہ ہے، وہی دن جب تم بھاگتی ہوئی میری زندگی میں آئی تھی اور میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا تھا۔ کل ایک بہت بڑا جشن ہوگا، ایک ایسا سرپرائز جو تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو فارم ہاؤس کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ پورے محل نما گھر کو سفید پھولوں اور روشنیوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ شہر بھر کے بااثر لوگ، بزنس ٹائکونز اور میڈیا وہاں موجود تھا۔ زرام جو ہمیشہ اپنی نجی زندگی کو چھپا کر رکھتا تھا، آج دنیا کے سامنے ایک نیا رخ پیش کرنے والا تھا۔ جشن اپنے عروج پر تھا جب زرام سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس اسٹیج پر نمودار ہوا۔ اس کا ہاتھ اشیا کے ہاتھ میں تھا، جو سرخ قیمتی لباس میں کسی ملکہ سے کم نہ لگ رہی تھی۔ زرام نے مائک تھاما اور سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ آج میں سب کے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ زرام کی گونجدار آواز پورے ہال میں سنائی دی۔ لوگ مجھے ایک سخت گیر بزنس مین اور شکاری کے طور پر جانتے ہیں، لیکن میری اصلی طاقت میری زندگی اور میری روح، یہ ایک خاتون ہے، میری بیوی اشیا زرام۔ پورے ہال میں تالیوں کی گونج سنائی دی۔ اسی لمحے ملازمہ نے اذلان کو لے کر اسٹیج پر آئی۔ زرام نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا اور فخر سے بلند کیا، اور یہ میرا بیٹا، میرا وارث۔ آج میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ زرام کی سلطنت اب مکمل ہو چکی ہے۔ میری محبت، میرا خاندان اب کسی کا چھپا ہوا راز نہیں، بلکہ میری سب سے بڑی پہچان ہے۔ اشیا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلملا اٹھے۔ اس نے زرام کی مضبوط بازو کو تھام لیا۔ وہ لڑکی جو کبھی راستوں پر تنہا بھاگ رہی تھی، آج ایک شہنشاہ کے دل اور اس کی سلطنت کی اکلوتی ملکہ بن کر سب کے سامنے کھڑی تھی۔ جشن کے اختتام پر جب آتش بازی نے آسمان کو رنگین کر دیا، زرام نے جھک کر اشیا کی پیشانی چومی۔ ان کی یہ ایکشن اور مانوی سے بڑی کہانی، جو ایک حادثے سے شروع ہوئی تھی، اب ایک لازوال محبت کے خوبصورت انجام کو پہنچ چکی تھی۔ ختم شد۔ چلے جی، یہ ناول یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے پورا ناول سن لیا ہے یا پڑھ لیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پسندیدہ سٹوری لکھی جائے آپ کے نام کے مطابق، اور اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام بتائیں اور سٹوری کی کچھ لائنیں بھی بتا دیں۔ یہ تحفہ صرف انہی کے لیے ہے جو ویڈیو کو لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ اگر آپ لوگ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے نام کے مطابق سٹوری لکھی جائے گی جیسا آپ لوگ چاہیں گے۔ چلے جی، پھر ملتے ہیں ایک نیکسٹ ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔